محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، قیامت کے دن جب ہم اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کو وہاں پہ لا کے جمع کرے گا، تمام نبیوں کی امتوں کو وہاں پر لا کر کھڑا کرے گا۔ یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، نبیوں میں سے سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ جنت میں جاؤں گا، میرے بعد تمام انبیاء کرام آ کر یکے بعد دیگرے جنت میں داخل ہوتے جائیں گے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من يدخل الجنت من امتی یا ابا بکر، امت میں سے سب سے پہلے اے ابو بکر تو جنت میں جائے گا۔ امت میں سے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ابو بکر صدیق۔ جب ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہوگا اس کے بعد پھر ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ دوسری روایت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا قہول اہل الجنہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت کے اندر ادھیڑ عمر لوگوں کے، عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جو ادھیڑ عمر رسیدہ، جو جوانی کے بعد انتقال کر گئے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدہ قہول اہل الجنہ ابا بکر و عمر، کہ ان لوگوں کے سردار جنت کے اندر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر اور عمر کو جنت کے اندر سرداری عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے امت کو بتایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ ایک اور روایت سے بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مرض الموت کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مبتلا تھے، یعنی جس سوموار کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہوئی، اس جمعرات کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سر درد اور زیادہ تکلیف محسوس ہوئی۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان کہی، آذان کے بعد صحابہ کرام مسجد میں تشریف لائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ نماز کا سناؤ، نماز ہو گئی یا نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، صحابہ کرام آپ کے غلامان آپ کے لیے منتظر ہیں، آذان کہی گئی، جماعت کے لیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی بات کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا عائشہ نماز کا سناؤ، جماعت ہو گئی یا نہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کے غلامان صحابہ کرام آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تیسری بار جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ نماز کا سناؤ، نماز ہو گئی یا نہیں؟ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، صحابہ کرام آپ کے لیے منتظر ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
اپنے ابا ابو بکر کو جا کے کہے کہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور صحابہ اکرام کو نماز پڑھائیں۔ کس کو حکم کریں؟ مرو ابا بکر، ابو بکر کو جا کر کہیں کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے ابا کچھ نرم دل ہیں، جب وہ آپ کو مسجد نبوی میں موجود نہ دیکھیں وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یا رسول اللہ مرو عمر بن الخطاب، آپ عمر بن خطاب کو حکم کریں کہ عمر بن خطاب لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا ينبغي لقوم فيهن ابو بکر ان يؤمهم غيره۔ اے عائشہ، جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوں، ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امام بننے کی اجازت نہیں ہے۔ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہوں، ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت نہیں کر سکتا اس کو۔ مصلی رسول کا وارث ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول کس کو بنایا جائے، امیر المومنین کس کو بنایا جائے۔ صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں، ایک مہاجر اور دوسرے انصار۔ انصار نے کہا امیرکم منا و امیر منکم، ایک امیر ہمارے انصار میں سے ہوگا اور ایک امیر تمہارے مہاجرین میں سے ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے انصار، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ کو یاد نہیں ہے امیر من قریش، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر ہر حال میں قریش کے خاندان سے ہی ہوگا۔ تمام انصار نے کہا یہ روایت تو ہمیں یاد ہے، تو امیر قریش سے ہوگا، لیکن قریش میں سے کس کو بنائیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثانی اثنین، کہ غار میں وہ دو تھے، ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ان کے ساتھ کون تھا؟ کہنے لگے ابو بکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لصاحبہ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی کون؟ صحابہ نے کہا ابو بکر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی غار میں ابو بکر ہیں۔ عمر نے پھر پوچھا ان اللہ معنا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ جن کے ساتھ تھا غار میں، ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرا صحابہ کرام کہنے لگے ابو بکر صدیق۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، محبوب نے اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ صحابہ کرام نے کہا ابو بکر۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر دیر کس چیز کی ہے، سارے آ کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرو۔ تمام امت مسلمہ کا متفقہ خلیفہ پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ابو بکر صدیق نے جب خلافت شروع کی، خلافت کا واقعہ تو بڑا لمبا ہے، پورا تو بیان نہیں ہو پائے گا، لیکن ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ الیکشن کا زمانہ ہے، ہر کوئی اچھے لیڈر کو ڈھونڈنے کے چکر میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے نا، روایات میں آتا ہے، شیخ زکریا صاحب نے اپنے تصانیف میں لکھا ہے کہ دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق کپڑوں کی ایک گٹھڑی سر پہ رکھ کر بازار کی طرف جا رہے تھے۔
حضرت عمر نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر یہ کپڑے بیچنے جا رہا ہوں، تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ عمر نے کہا ابو بکر آپ تو امیر المومنین بنے ہیں، آپ تو حاکم بنے ہیں، آپ اگر تجارت کرو گے تو آپ کے باقی معاملات کون سنبھالے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا اگر میں سارا دن معاملات سنبھالوں تو میرے بچوں کو کون پالے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے امین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور بیت المال سے، خزانہ سے آپ کے لیے وظیفہ اور تنخواہ مقرر کرتے ہیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا جتنی تنخواہ اور وظیفہ ایک عام مزدور کی بنتی ہے میری بھی اتنی بن جائے، اس سے زیادہ تنخواہ میں نہیں لوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب ہوا نا تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے عائشہ یہ خلافت کے زمانے میں جو چیزیں میرے پاس آئی تھیں، روایات میں آتا ہے ایک اونٹنی تھی دودھ پینے کے لیے، ایک پیالہ تھا، ایک خادم تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے انتقال کے بعد ان چیزوں کو آنے والے خلیفہ کے سپرد کر دینا۔